بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس ٹائم اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ٹرو پیٹریٹ چینل کو آن کرتے ہیں. وقاص احمد لون صاحب ان سے آج ایک اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے. ایک بہت اہم موضوع اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں جو سرگرم ہے. وقاص صاحب پرسوں گجرانوالہ میں ایک عدد جلسہ کیا مکس 4 پارٹیوں نے, تمام پارٹیوں نے مل کے, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب اور بھی جو پارٹیاں انہوں نے مل کے حکومت کے خلاف ایک جلسہ کیا. لیکن اس میں جب نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ کا ٹائم آیا, نواز شریف نے جو اپنی تقریر میں کی انہوں نے ڈائریکٹلی اس دفعہ ہٹ کیا ہے سپہ سالار کو, آرم فورسز کے جو سپہ سالار ہیں باجوہ صاحب انہیں, اور آئی ایس آئی چیف کو انہوں نے ہٹ کیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیوں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ایسے ملک دشمنی؟ السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا. میں سب سے پہلے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, اور سب سے پہلے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی, ڈیٹیل میں بات کی تھی, میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اب قسطیں چلا کریں گی لندن سے. جیسے ایک پہلی پارٹی تھی ان کی متحدہ قومی موومنٹ, الطاف سین صاحب لندن سے خطاب کیا کرتے تھے اور پوری پارٹی سنا کرتی تھی. اس میں بھی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے اوپر بات ہوتی تھی, اس میں بھی اینٹی پاکستان آرمڈ فورسز کے اوپر بات ہوتی تھی. تو اب یہ وہی سیم ایک ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ 6 دنوں میں 22 شہادتیں ہو چکی ہیں پاکستان آرمڈ فورسز کی. 6 دنوں میں 22 شہادتیں ہو چکی ہیں. ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب سے یہ منظم فوج یعنی باوردی فوج آپ کہہ لیں بنی ہوئی ہے, یہ غالباً برٹش یا اس سے پہلے نپولین کے دور میں بنی ہوگی, آج سے کہہ لیں 200-300 سال پرانی بات ہے. تو جو ریشو ہے شہادت کی, اس میں 6:1 یعنی 6 جوان شہید ہوتے ہیں اور ساتھ ایک افسر شہید ہوتا ہے. 6 جوان اور ایک افسر, یہ ریشو ہے شہادت کی. اور جو ریشو پوری دنیا کی جو 300 سالہ تاریخ ہے آرمڈ فورسز کی, اس کے اندر یہ پاکستان آرمی کے میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں. تو یہاں آفیسر بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں اور نوجوان بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور گزشتہ میں نے آپ کو بتایا 6 دنوں میں 22 شہادتیں, گزشتہ 45 دنوں میں 60 شہادتیں ہو چکی ہیں, جس میں وزیرستان کے اندر ہمارا دشمن سرگرم ہے, جس میں را, CIA, موساد اور NDS مل کر کام کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے بارڈر کے اوپر, افغانستان بارڈر کے اوپر فینسنگ کی ہے, اور کچھ شہادتیں لائن آف کنٹرول پر جہاں ہمارا بارڈر کشمیر کے ساتھ ہوتا ہے. اب چلتے ہیں میاں صاحب کی طرف. میاں صاحب اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں. تو میں ذرا پھر, میرا دوست ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے محمد عمر فاروق, وہ میری باتوں پہ غصہ کرتا ہے, کہتا ہے ماضی میں مت جایا کریں, حال کی اور مستقبل کی بات کریں. تو عمر فاروق, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر, قرآن پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھانے کے لیے اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے بارہا دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, ماضی کا قصہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, ماضی کا قصہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, ماضی کا قصہ تھا. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا, حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا, حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. ان گنت واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ہماری امت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو, کہ یہ لوگوں نے یہ غلط کام کیے جن کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا. بیچ میں اچھے کام بھی بتائے جو صابرین تھے, جو شاکرین تھے, جس میں حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام, پوری ڈیٹیل میں. تو ماضی آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, ماضی ہی سے آپ سیکھتے ہیں. ماضی کا عکس آپ کے حال پر بھی ہوتا ہے اور آپ کے مستقبل پر بھی ہوتا ہے. عمر فاروق صاحب, تو بات شروع کرتے ہیں 1985 سے. نواز شریف صاحب بینیفیشری 1985 کے, 1990 میں نواز شریف صاحب بینیفیشری, اس کے بعد 1996 میں نواز شریف صاحب بینیفیشری, 2008 میں نواز شریف صاحب بینیفیشری, 2013 میں نواز شریف صاحب بینیفیشری. خواجہ آصف منصور خان کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہم اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں, یعنی نون لیگ اس سسٹم کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے کہ ان کا لیڈر 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے. اب اچانک ایسا کیا ہوا
کہ چند ماہ پہلے غالباً یہ دسمبر میں تھا یا یہ نومبر میں تھا، جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ووٹ ڈالنا تھا تو نواز شریف صاحب نے اپنی مین اسٹریم لیڈرشپ انگلینڈ بلائی، جیسے الطاف بھائی بلایا کرتے تھے، بلا کر ان کو ون لائنر بتایا کہ آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے، کوئی بحث نہیں کرنی، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ ووٹ دینا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ انہوں نے ہمیں الیکشن کروایا، انہوں نے بھائی کی۔ اب اصل میں کچھ کمٹمنٹ ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی باجوہ صاحب کے ساتھ۔ وہ کمٹمنٹس یہ تھی کہ ہم آپ کو ووٹ ڈالیں گے اور آپ مریم نواز کو بھی باہر بھیجیں گے۔ مریم نواز کے راستے میں جانا تھا، باہر راستے میں عمران خان آ گیا، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی، تو زبیر صاحب گئے ہیں پیغام لے کر، 2 دفعہ گئے ہیں پیغام لے کر، آرمی چیف نے اور ڈی جی نے اسٹیٹ میں منع کر دیا ہے کہ فیور آپ کو جو بھی ملنی ہے پارلیمان سے ملنی ہے یا عدالت سے ملنی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب سارے تیر چل چکے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس سسٹم کے، اب ہم مزید بینیفیشری نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ایک آخری تیر چلا دیا۔ تو جیسے میں نے یہ آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ الطاف حسین پارٹ 2 کی ایپیسوڈ ہوگی، وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے، تقریباً روزانہ وہ کبھی اپنی پارٹی کا اجلاس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ روزانہ وہ جیسے الطاف حسین صاحب کیا کرتے ہیں، روزانہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو وہ مجوسی میں آ کر انہوں نے اپنے تابوت کے اندر نواز شریف صاحب نے آخری کیل ٹھوک لیا۔ میرے پاکستانی بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری شکل پسند نہ آتی ہو، آپ اگر نون لیگ کے بھی ووٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ آپ نے میری بات ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سنی ہے۔ ہم سب، یہ ہمارا گھر ہے، اس گھر میں سیاستدان بھی رہتے ہیں، اس گھر میں بیوروکریسی بھی رہتی ہے، اس گھر میں غریب مزدور ریڑھی بان سب رہتے ہیں، رکشہ ڈرائیور مل آنر سب رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے یہ۔ اب ملک کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، یہ معاشرہ ہے، بحثیت مجموعی اس معاشرے میں بنائیاں ہیں، اسی معاشرے سے سیاستدان نکلیں گے، اسی معاشرے سے پولیسنگ ہوگی، اسی معاشرے سے سی ایس پی افسر نکلیں گے، اسی معاشرے سے جج نکلیں گے، اسی معاشرے سے وکلا نکلیں گے، اسی معاشرے سے آرمی کے جوان میں بھرتی ہوں گے۔ مسائل ہیں، ہوں گے، مگر سر بازار اس طرح جا کر کوئی بھی آپ اپنی فوج کو، اس سپہ سالار کو جس کو آپ نے خود اپائنٹ کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ کو خود اپائنٹ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف۔ اگر کسی نے سننا ہو تو انصار باسی کا یوٹیوب چینل موجود ہے، وہاں جا کے سن لیں کہ میاں صاحب نے آپ باجوہ صاحب کو آرمی چیف کیوں بنایا۔ تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ انصار باسی کا پروگرام جا کر دیکھیں یوٹیوب چینل کے اوپر جا کر انہوں نے کیوں بنایا۔ ایک بندے نے ایک بندے کی خود ہی اپائنٹمنٹ کی، اپائنٹمنٹ کرنے کے بعد اسے خود ہی برائی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک شخص خود اپائنٹمنٹ کرے، اس پہ تنقید کرے، تو یہ بات میرے عزیز ہم وطنوں بنتی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ قربانیاں، یہ شہداء کی قربانیاں، سیاچین میں قربانیاں ہو رہی ہیں، وزیرستان میں قربانیاں ہو رہی ہیں، لائن آف کنٹرول پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں قربانیاں ہو رہی ہیں، یہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ہم رات سکون سے سو رہے ہیں۔ نواز شریف کے بغیر بھی مسلم لیگ چل سکتی ہے، اور میں ان تمام شہداء کے وارثوں سے بات کرنا چاہوں گا جن کے جوان شہید ہوئے ہیں، جن آفیسرز شہید ہوئے ہیں، ان شہداء کو ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے، ایک شہداء پلیٹ فارم ہو، وہ سارے شہداء جا کے رائے گنج محل کا گھیراؤ کریں، اس وقت تک وہاں بھوک ہڑتال کریں، دھرنا دیں، جب تک نواز شریف صاحب اپنے کی ہوئی بات کی معافی نہیں مانگتا، کیونکہ یہ نواز شریف نے ڈائریکٹ سپہ سالار آرمی چیف کو نہیں کچھ کہا، یہ پوری آرمی کو برا کہا اور پورے پاکستانی 22 کروڑ عوام کو برا کہا ہے۔ اب وہ حال ہو گیا ہے، کل جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب جو ان کے بڑے سابقہ ایم این اے ہیں، وزیر بھی ہیں سابقہ، انہوں نے کہا جی کہ بھائی میں اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا۔ خرم دستگیر صاحب سے مالک نے پوچھا دی مالک نیوز میں ہم چینل پر، تو آپ لوگوں نے ووٹ کیوں دیا باجوہ صاحب کو؟ اگر باجوہ صاحب اتنے برے ہیں تو خرم دستگیر آئے بائیں شاید کرنے لگ پڑے۔ جب مالک صاحب نے زور دے کے پوچھا، بار بار پوچھا، پھر وہی کسیانی بلا کھمبا نوچے کے حساب سے خرم دستگیر صاحب نے کہا جی ہم نے غلطی کی۔ تو بات پاکستانیوں یہ ہے کہ دنیا کی 6 آرمڈ فورسز تھی جو کفریہ طاقتوں کے سینوں میں کھٹکتی تھی، جس کے اندر ترکی، پاکستان، ایران، شام، لیبیا اور عراق،
3 آرمڈ فورسز کو وہ ختم کر چکے ہیں، جس کے اندر لیبیا، شام اور عراق، اب پیچھے رہ گئی ہیں ترکی، پاکستان اور ایران۔ یہ ان کا مقصد ہے کہ ان کی فوج کو آپس میں لڑایا جائے، اس ملک کے اندر فوج ٹوٹ جائے، کمزور ہو جائے، اور اس ملک میں جو میزائل ٹیکنالوجی کی محافظ ہے فوج ہے، اس ملک میں ایٹامک ٹیکنالوجی کی محافظ ہے فوج ہے، جتنی بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، JF-17 تھنڈر بن رہے ہیں، وہ سب کا محافظ فوج ہے۔ ان کا مقصد CIA کا مقصد، موساد کا مقصد، را کا مقصد، NDS کا مقصد ہماری فوج کو کمزور کرنا ہے۔ اور پہلے کردار الطاف حسین ادا کر رہا تھا، اب یہ نیا کردار ہے جو پنجاب سے اٹھا ہے، وہ نواز شریف ہے۔ نواز شریف اسرائیلی لابی کو خوش کر رہا ہے، جیسے کل پرائم منسٹر نے کہا نواز شریف ہندو لابی کو خوش کر رہا ہے، جو امریکہ میں بہت مضبوط ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا تمام پاکستانیوں سے کہ آپ لوگ سوچیں، اندھا دھند محبت ٹھیک نہیں ہوتی، آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں جب تک وہ آپ کی ماں کا وفادار رہے، جیسے وہ آپ کی ماں کا غدار بن جائے تو آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے بڑی صعوبتیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، جیلیں بھگتیں، مگر آج تک محترمہ نے کسی بھی آرمی چیف کا نام لے کر ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا۔ محترمہ نے ہمیشہ ضیاء کی آمریت کی بات کی، یا ضیاء کو عامر کا ہے، محترمہ نے کبھی بھی محترمہ نے کسی بھی فوجی انسٹیٹیوشن کو برا نہیں کہا، کیونکہ ضیاء صاحب نے ان کے والد کو پھانسی دی تھی، مگر محترمہ نے آن اے ہول آرمی کو برا نہیں کہا۔ محترمہ جیسی سیاست نہ آج تک کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے آج کے لیڈران کو، جس میں بلاول بھٹو خود بھی سیکھیں اپنی ماں سے، مریم نواز بھی سیکھیں، اور محترم میاں نواز شریف صاحب بھی سیکھیں۔ آپ لوگوں کے مسائل ہیں سیاست کے، آپ پاکستان آئیں، میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں، پاکستان آ کر بات کریں۔ اور میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں اور کہیں کہ جو ایئر مارشل اصغر خان کا کیس دبا ہوا ہے، جس کے اندر DGISI سابقہ DGISI اسد درانی صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کس کس سیاستدان کو پیسے دیے ہوئے ہیں الیکشن ریگ کرنے کے لیے۔ جنرل حمید گل صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، مرزا اسلم بیگ صاحب تو ادھر ہی ہیں۔ اور آپ عدلیہ کو فوری شورٹی دیں کہ جو بھی بندہ آرمی کا ملوث ہوگا، چاہے اسلم بیگ ہو، اسد درانی ہو، ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو بھی بندہ کسی سیاسی جماعت کا ملوث ہو اس کو بھی سزا ملے، اور ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر سیاست کی اور سیاسی جماعت پر پابندی لگ جائے، تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس کیس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ایئر مارشل اصغر خان کے کیس کو دوبارہ کھولا جائے، تاکہ جو نواز شریف آج بار بار بات کر رہا ہے اس کا جواب اس کیس کے اندر، اس پٹاری کے اندر موجود ہے۔ یہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیتا رہا ہے، اور یہ DGISI حمید گل سے پیسے لیتا رہا ہے، اسد درانی سے پیسے لیتا رہا ہے حکومتیں توڑنے کے لیے۔ تو محترم اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش یہی ہے کہ کیس کو کھولا جائے، عدالت جایا جائے، اور اظہار لا تعلقی کر دی جائے آئندہ ہر قسم کی سیاست کے اندر دخل اندازی سے۔ اور پاکستانیوں، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ سپاہ سالار پاکستان کا ہے۔ سوال آپ کے آگے ہے، خاص طور پہ جو نون لیگ کے ووٹر ہیں، آپ کے لیے سوال ہے بھائی جان، ایک شخص قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف کس نے بنایا؟ میاں نواز شریف صاحب نے بنایا۔ ایک شخص قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پر پارلیمنٹ کے اندر ووٹ کس نے ڈلوایا؟ میاں نواز شریف صاحب نے ڈلوایا۔ یہ دو حالیہ باتیں ہیں، پرانی باتیں نہیں ہیں، 2013 سے لے کر 2020 کے درمیان کی باتیں ہیں۔ اپائنٹمنٹ بھی خود، ایکسٹینشن بھی خود، اور پھر خود ہی تنقید۔ سوچئے گا ضرور ذرا، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی محافظ پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائید آباد، یا حیو یا قیوم۔